اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. حضرات محترم جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے, اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے, اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج ہے. اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ وقت کے شہنشاہ سے نہیں ڈرتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی درندے سے نہیں ڈرتے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سانپ اژدہا سے نہیں ڈرتے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شیر چیتا سے نہیں ڈرتے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آندھی طوفان سے نہیں ڈرتے, جو واقعی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے. بہت بے شک. حضرات محترم میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی سے دوستی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں ملیں تو شکر ادا کرے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں نہ ملیں تو شکر ادا کرے. ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بہت صبر و شکر والے ہوتے ہیں. حضرات محترم میں آپ کو حدیث قدسی بتانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے, جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں, جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کا کان بن جاتا ہوں. حضرات محترم جب آپ حدیث مذکورہ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے, ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے, ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے. اس لیے زبان تو ولیوں کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں بات وہ خدا کی ہوتی ہے. اس لیے ولی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ولی اگر پتھر کو سونا کہتے تو وہ سونا ہو جاتا ہے. ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے لیے کہہ دے تو وہ راستہ دے دیتا ہے. حضرات محترم ہر دور میں ولی کا ہونا ضروری ہے, ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے, ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے, ہر گاؤں میں ولی کا ہونا ضروری ہے. حضرات محترم جس کے ماتحت شہر کا نظام چلتا ہے, ہندوستان کا نظام خواجہ معین الدین سے چلتا ہے, گلیر شریف کا نظام وارث پاک سے صادق پاک سے چلتا ہے, دیوا شریف کا نظام وارث پاک سے چلتا ہے, دہلی کا نظام نظام الدین اولیاء سے چلتا ہے, بریلی شریف کا نظام سرکار اعلی حضرت سے چلتا ہے, پیلی بھائی شریف کا نظام حاجی شاجی محمد شیخ سے چلتا ہے, گالویہ شریف کا نظام حضرت مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ, دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ اور انعام اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرات محترم اسی لیے ہر دور میں ولی کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ولیوں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے, ولیوں کے صدقے میں آنے والی آفات کو دور فرماتا ہے, ولیوں کے صدقے میں آنے والی آفات کو دور فرما دیتا ہے, رحمت نازل فرما دیتا ہے. حضرات محترم جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تلواروں سے تبلیغ نہیں کرتے ہیں بلکہ نظر عنایت سے تبلیغ کرتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. حضرات محترم آج ہمارے حضور کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ظالم حکمران ہیں, مگر ہم ان کے لیے بد دعا پھر بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ظالم حکمران کو تباہ و برباد کر دے. ارے ان ظالم حکمرانوں کو میرے حضور کی شان کیا معلوم ہے؟ اگر میرے حضور کی شان کا معلوم کرنا ہے تو آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے, آپ قرآن کو پڑھیے, آپ قرآن کو سمجھیے. جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا, قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا, قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا, قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا, قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا, قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا, قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا, قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا صدر بتا, قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرك. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا, قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن
कुरान आका की नबूवत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की रिसालत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की चादर बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की कमली बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की सिफात बता। कुरान कहता है शाहिदा, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की खत्म नबूवत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की मिअराज बता। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की इखलाक बता। कुरान कहता है इन्नका लअला खलक़िन अज़ीम, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की बशरीयत बता। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की परवाज़ बता। कुरान कहता है क़ाब क़ौसैन औ अदना, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की बातें बता। कुरान कहता है मा यंतिक़ु अनिल हवा, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का ज़माना बता। कुरान कहता है वल अस्र, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के यार बता। कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न हज़रत इनामुल्लाह शाह मियां किबला, नारे तकबीर, शान नबूवत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इनको मेरे हुजूर की शान क्या मालूम है। इन्हें आई लव मोहम्मद बोलने पर तकलीफ होती है। अरे एक बहुत बड़ा आशिक़ रसूल जिसको दुनिया आज इमाम अहमद रजा खान के नाम से जानती है, जिसको दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, मेरे आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की चमक के बारे में लिखते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की खुशबू के बारे में लिखते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की शान महबूबियत के बारे में लिखते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की जूदो सखा के बारे में लिखते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की अता के बारे में लिखते हैं कि मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी के मर्तबे के बारे में लिखते हैं कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की अता के बारे में लिखते हैं कि कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की चमक धमक के बारे में लिखते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी के तसव्वुफ़ात के बारे में लिखते हैं कि आका ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने वो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की शान महबूबियत के बारे में लिखते हैं कि आका सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का होने ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की निगाह के बारे में लिखते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की समाअत के बारे में लिखते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की भौ शरीफ के बारे में लिखते हैं कि जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की लबे पाक के बारे में लिखते हैं कि पतली पतली गुलिया कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की उंगलियों के बारे में लिखते हैं कि नूर के चश्मे लहराए दरिया पे हैं, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम को उठाया और नबी की सखावत के बारे में लिखते हैं कि हाथ जिस समत उठा खनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा खनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। इसलिए किसी शायर ने क्या ही खुद कहा था कि बाती रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, बाती रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का, अरे जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अरे ये कहते हैं कि आला हज़रत की बात बहुत करते हो, आला हज़रत की बात बहुत करते हो। अरे तुम्हें आला हज़रत के मर्तबे के बारे में क्या मालूम है? अरे हम क्यों ना आला हज़रत की बात करें? हमें इश्क़ का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है, ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की आता है जो अहमद रज़ा आला
حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے، ارے بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں آنا حضرت بنا ہے، ارے منکروں اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عصمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا، اور رضا سے محبت ہے معاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو، اور رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے جنے سمجھو برباد ہے، بغیر آپ دانا بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی، اور ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، اور لگے گا یوں ہی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حوصلے کے اعلیٰ حضرت، جشن اولیاء کرام، جشن امام اللہ شامیہ قبلہ، نعرے تکبیر۔ حضرات محترم، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، اور یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں، یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں، مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے، مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ حضرات محترم، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور فہرست پڑھنے والوں کی بہت لمبی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں صحباً قصداً کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں تو ہم سب کے سامنے اعلیٰ اعلان توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انعام اللہ شامیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔